ہالو بیوٹیفل پیپل، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ابتدا ہے اس رب جل القدر کے نام سے جو ہر ابتدا کی ابتدا سے لیکن جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اور اس رب کے نام سے جو ہر انتہا کی انتہا تک ہے لیکن جس کی کوئی انتہا نہیں۔ رب کریم تیرا لاکھ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ زندگی دی، ہمیں ایسی زندگی دی جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، ہم ایک ایک چیز کو محسوس کر سکتے ہیں، خوشی کو محسوس کر سکتے ہیں، غمی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہ بلیسڈ ہے، جن کے پیرنٹس ہیں، جن کے سر پہ چھت ہے، جن کی پلیٹ میں کھانا ہے۔ اینڈ تھینک یو ایوری ون، جن لوگوں نے نئے لوگوں نے جوائن ان کیا، سبسکرائب کیا، تھینک یو ویری مچ۔ 85 سبسکرائبرز ہو چکے ہیں اور اب ہمیں اس کاؤنٹ کو 1000 تک جلد از جلد لے کے جانا ہے۔ 6000 فالوورز ہیں فیس بک پہ، تو جناب جلدی سے یوٹیوب پہ بھی جوائن کریں بھائی۔ اینی ہاؤ، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام دعاؤں کو کیا ہوگا مستجاب۔ اینڈ آئی ایم بیک فرام ویکیشنز، ذرا ایک چھٹی پہ گئے ہوئے تھے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ باہر والوں کی زندگی کچھ زیادہ مصروف ہوتی ہے کمپیئر ٹو وہ لوگ جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا کمپیریزن نہیں ہے، میں اس لحاظ سے کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر ذرا سپورٹ سسٹم کم ہوتا ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم لوگوں کی زندگیاں زیادہ ٹف گزرتی ہیں، ہمیں کام کے مد میں زیادہ مصروف رہنا پڑتا ہے، اور اس طرح سے کوئی بچے دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہوتا ہے، سو ہر چیز آپ کو خود کرنی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بہت ساری دفعہ مصروفیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملتا ہے، آپ کو ایسا موقع نہیں ملتا ہے جس کے اندر آپ تھوڑا ریلیکس کر سکیں، ویکیشن کر سکیں۔ اور یورپ پورے میں اور باہر کے ممالک میں ان جنرل بھی ویکیشن کا بہت اچھا اور ایک ایسا ٹرینڈ ہے جو کہ جس کے بغیر یہ لوگ رہ نہیں سکتے۔ اینڈ آئی تھنک اٹس اے بیوٹیفل ٹرینڈ، بیکاز اتنا کام کرتے ہیں ہم سب لوگ اور محنت کرتے ہیں، اور وی ڈیزرو کہ ہمیں تھوڑی چھٹی وٹی ملے۔ بہرحال جی واپس آ گئی ہوں میں، اس لیے چھوٹی سی بریک چل رہی تھی، بیچ میں پھر بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہی جہاں جہاں مجھ سے ہو سکا، کیونکہ میں نے پری ریکارڈنگ کی ہوئی تھی اسی وجہ سے کہ مجھے تھا کہ آئی بی گوئنگ، سو میرے پاس کوئی کانٹینٹ ہو۔ تو واپس آ گئی ہوں، کہاں گئی ہوں آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس اے سرپرائز اینی مور، ادروائز مجھے تھا کہ میں تھوڑا پیج پہ تھوڑی ہائپ کریٹ کروں گی، آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ گیس کریں میں کہاں پر ہوں، لیکن میرے پاس انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا تھوڑا ایشو تھا، اور اس وجہ سے میں وہاں سے لائیو بھی آنا چاہ رہی تھی۔ سو بیسیکلی وی وینٹ ٹو پیرس، وی وینٹ ٹو فرانس جناب۔ اب جو لوگ میرے پرانے جاننے والے یا پرانے فالوورز ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ فرانس میرے لیے کتنا زیادہ عزیز ہے، کتنا ڈیئر ہے میرے لیے یہ ملک، کیونکہ میں وہاں پر پل بڑھ کر بڑی ہوئی ہوں جناب، اور میرا بچپن جو ہے وہ بیسیکلی بڑی نہیں ہوئی، سوری غلط بول دیا، غلط اردو استعمال کر دی میں نے، میرا بچپن وہاں پہ گزرا ہے۔ اور بچپن جو ہوتا ہے نا، وہ مجھے لگتا ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دور ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہوتی ہے بہت ساری بے فکری، اور اس میں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، مطلب آپ کے مزے ہوتے ہیں۔ تو آئی تھنک انسان کا جو بچپن ہوتا ہے نا وہ سب سے چلڈ ٹائم ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کو لے کر انسان کے دماغ میں بڑی اچھی یادیں ہوتی ہیں ہمیشہ۔ تو مجھے بہت تھا کہ یار میں جاؤں، اور یقین کریں جب سے میں بیاہ کر آئی یہاں پر، اٹس بین اباؤٹ یہ 4th ایئر ہے جناب، تو مجھے تھا کہ بس میں تو 3-4 مہینے میں جا کر وزٹ کر آؤں گی، لیکن وہ کہتے ہیں نا اللہ میاں نے آپ کے نصیب میں کوئی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، کیونکہ بیسیکلی اٹلی سے بہت زیادہ دور نہیں ہے فرانس، ٹھیک ہے جی۔ مجھے ابھی بھی یاد پڑتا ہے کہ جس شہر میں رہتی ہوں ٹورینو، وہاں سے لٹرلی ابھی ہم جب گئے ہیں، ہم بائی روڈ گئے ہیں، تو ہمیں 1 گھنٹہ لگا اور اس کے بعد ہم فرانس کی ٹیریٹری میں انٹر ہو چکے تھے۔ تو آپ امیجن کریں کہ کتنا قریب ہے۔ تو ٹیکنیکلی تو ہمیں بہت جلدی وہاں پر وزٹ کر لینا چاہیے تھا، پیرس چلے جانا چاہیے تھا، لیکن ایک کے بعد ایک کچھ نہ کچھ آتا رہا جس کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ اور ایون ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ پورا کا پورا ٹرپ ہمارا پلان ہوا تھا، ٹکٹس لے لی تھی ٹرین کی اور سب، لیکن وہ ایسا خدا کی کرنی کچھ ہوئی کہ وہ ٹرین کا جو پورا کا پورا ٹریک ہے اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو گئی، لینڈ سلائڈنگ ہوئی اور وہ تباہ ہو گیا، اور پتہ نہیں اس کی مرمتیں شروع ہو گئی۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ ہمارا بلکہ تھوڑا سا نقصان بھی ہوا کیونکہ ٹکٹ انہوں نے ریفنڈ کر دیا، لیکن جو ہم نے ممبرشپ کارڈ خریدا تھا اس کی کوئی ریفنڈ نہیں تھا، تو وہ بھی ہوا۔ اور یہ سب بچوں سے پہلے کی بات ہے، تو مجھے یہ تھا کہ میں ان سے پہلے ذرا گھوم پھر آؤں، کیونکہ ظاہر ہے یہ تمام جگہیں جو ہے ذرا زیادہ پیدل دیکھنے والی ہوتی ہیں، لیکن خیر نو ریگریٹس، وہی بات ہے جب نصیب میں تھا تو چلے گئے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں ان کو دکھا سکی وہ تمام جگہ۔ اچھا، میں ویکیشن کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جلدی سے شاؤٹ آؤٹ دینا چاہتی ہوں، بیکاز میں اتنی بھلکڑ ہوں نا کہ آئی کیپ فورگیٹنگ۔ آئی وانٹ ٹو مینشن 2 نیمز۔
مائی بلاوڈ مائی ڈیئر نوشین، جو کہ بہت شروع سے میرے ساتھ ہیں، میرے فین پیج کو بہت شروع سے فالو کر رہی ہیں، میرے شوز کو بہت شروع سے سن رہی ہیں، اینڈ ناؤ شی از بیکم مور آف اے فرینڈ رادر دین اے لسنر. شی از اے ویری رسپیکٹیبل لسنر آف مائن. اور شاؤٹ آؤٹ اس لیے بیکاز جب میں نے یوٹیوب چینل لانچ کیا دا وے شی ہیز سپورٹڈ می، آئی مین اٹس امیزنگ. اور ان کے جو کنسولنگ ورڈز ہیں، ان کمفرٹنگ ورڈز ہیں، بہت سارے ٹائمز ایسے آپ کو فیل ہو جاتا ہوگا بیکاز جو لوگ بہت آپ کو پہلے سے فالو کر رہے ہوتے ہیں اور جو آپ کے بہت ڈائی ہارڈ لسنرز ہوتے ہیں نا، ان کو آپ کی آواز کی ٹون سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی کہاں پر کومل جو ہیں وہ اپسیٹ ہیں، کہاں پر وہ خوش ہیں، کہاں پر وہ پریٹینڈ کر رہی ہیں کہ وہ خوش ہیں، کہاں پر وہ پریٹینڈ کر رہی ہیں کہ وہ اچھا بول رہی ہیں، یو نو، بیکاز آئی ٹرائی ٹو بی ایز پازیٹیو ایز پاسبل. تو شی ہیز آلویز بین سو پازیٹیو اینڈ سپورٹنگ می لائک اینی تھنگ. اور وہ کہتے ہیں نا گرل پاور ان ٹرو سینس آف ورڈ. Another name which I would definitely want to mention is Haris Gulrez. I'll be very honest, جب میں نے FM 98 جوائن کیا تھا، حارث نے مجھے تب سے فالو کرنا شروع کیا. ہی از ناٹ اے ویری اولڈ لسنر آف مائن اینڈ آئی ول بی ویری آنیسٹ کہ شروع میں مجھے نا بڑا فنی کیوٹ سا وہ چھوٹا سا لگتا ہوتا تھا، لائک ہی از اے اسمال ینگ فالوور آف مائن. لائک میں نے اس کو کبھی اتنا سیریسلی ایز اے فالوور نہیں لیا تھا. لیکن مائی گاڈ، لائک دا وے ہی ہیز اسٹکڈ بائی می اینڈ دا وے ہی ہیز بین سو کنسسٹنٹ، لائک کنسسٹنٹلی جب میں شوز نہیں کر رہی تھی، لائیو سیشنز نہیں کر رہی تھی، ایک بندہ جس کا مجھے ان باکس میں میسیج ریگولرلی آتا تھا وہ تھا حارث. اس نے کوئی اوکیزن نہیں چھوڑا کہ وہ مجھے پوچھے نا، مجھے عید پہ وش کرنا، مجھے برتھ ڈیز پہ وش کرنا، میرا حال پوچھنا، کوئی اوکیزن ہے یا نہیں ہے، اپنی اپڈیٹ دینا. اپنی پھپھو کی ڈاکٹر سمیرا کی ہو از آلسو اے ریسپیکٹیبل لسنر آف مائن، ان کی اپڈیٹ دینا. تو آئی وانٹ ٹو مینشن دیز ٹو پیپل بیکاز میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت ساری دفعہ جو ہے میں انوائے بھی ہو جاتی تھی، لیکن یو نو حارث مجھے کہتا رہتا تھا آپ ہی کب لائیو آئیں گی، کب لائیو آئیں گی، کیوں نہیں آ رہی، کچھ کریں، شوز کرنے کی کوشش کریں، وہاں پہ کیا چل رہا ہے، ٹائم ڈفرینس، اس طرح کے کویشچنس کر کے اس نے میرے دماغ میں یہ چیز ڈالی کہ میں نے اپنے آپ کو اس فیلڈ سے ڈسکنیکٹ نہیں ہونے دینا. اینڈ یو نو no matter how much I take you for granted, Haris, but you will always be special to me and like a younger brother. And then I've seen him becoming a really کیا کہنا چاہیے، میں مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے، اتنے ایک ہمبلڈ انسان اور اتنا میچور وہ بندہ بنتا جا رہا ہے. لائک the way he got married and now he's going to become a father, mashallah, and everything that's been going on, and the way he got his job. مطلب کہ آپ امیجن کرو یار، ایک بندے کی آپ جرنی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اس کو میچور ہوتے دیکھا ہے، لیکن جو اس کی کنسسٹنسی ہے نا اور پرسسٹنس ہے، آئی ریئلی ایڈمائر اٹ. سو یہ دو لوگ ہیں، بہت لمبی بات ہوگی، جن کو میں ڈیفینیٹلی مینشن کرنا چاہتی ہوں، شاؤٹ آؤٹ دینا چاہتی ہوں. اس کے علاوہ عارف خان بھائی ہیں میرے ساتھ ہمیشہ سے، راجہ شہباز ہیں، شاہد صاحب ہیں، وہ فالو کرتے رہے ہیں ہمیشہ سے. اینڈ دین بہت سارے اور لوگ ہیں، اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ شاؤٹ آؤٹ ان کو دوں گی جن کے نام مجھ سے ابھی سو سوری بھول گئی ہیں. فرحان ہے، بہت سارے لوگوں کو مجھے ریمائنڈ کرانا پڑا، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہ خود سے ہی آپ کی جرنی میں آپ کے ساتھ ہمیشہ سے رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ وہ ان کو مینشن کرنا بڑا ضروری ہے. اچھا جی، کمنگ بیک ٹو دا ویکیشنز، تو یہ ہوا جناب روڈ ٹرپ، اینڈ دین اس کی ساری ڈیٹیلز میں نے سب کچھ آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کیا ہے. میری کوشش یہ تھی کہ میں جتنی زیادہ انفارمیشن اکٹھی کر سکوں وہ میں کروں، کیونکہ میں ہمیشہ سفر کرتی تھی، تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے کبھی بھی نہیں ریکارڈنگز وغیرہ کی یا ویڈیوز نہیں بنائی، کیونکہ میں زیادہ اس لمحے کو جینے میں بلیو کرتی ہوں. ایون آپ یقین کریں، میری بہنیں، میری گھر والے مجھے مطلب کہ وہ لائک وہ کنسسٹنٹلی پیچھے سے کہہ رہے ہوتے ہیں پکچرز لو، فیملی کی پکچرز لو، ویڈیوز بناؤ، یہ وہ. اور میں ہمیشہ ان کو کہتی تھی یار ٹھیک ہے لے لوں گی یار، پکچرز کا کیا ہے. مطلب می اینڈ بوتھ زین ہم لوگ تھوڑے سے اس قسم کے ہیں کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ زیادہ آپ اس لمحے کو جی لیں، کیونکہ ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ میموریز وہ ریکارڈ ہو جاتی ہیں ہمیشہ کے لیے، آپ بھول جاتے ہو، لیکن جب آپ ان کو دیکھتے ہو تو آپ سارٹ آف ری لیو کرتے ہو اس مومنٹ کو. لیکن ہم جیسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بلیو کرتے ہیں کہ یار آپ اس کو جی لو. تو خیر دونوں اپروچز ٹھیک ہیں. اس دفعہ بلکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ مجھے بیچ میں کہتے رہے کہ پکچرز لو، اچھے سے پکچرز لو، کسی کو تمہاری فیملی پکچرز لیں گی، مومنٹس دوبارہ نہیں آتے، اسپیشلی بچوں کے بعد، بیکاز یو نو وہ بڑے ہو جائیں گے، ان کو نہیں یاد رہے گا کچھ بھی، اور آپ ان کو صرف انہی تصویروں یا انہی میموریز کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ انہیں کہاں لے کے گئے، وہ کیسے تھے، وہ کیا کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، اور یہ چھوٹی چھوٹی یادیں بچوں کی رہ جاتی ہیں. سو ادر دین دیٹ میں نے حلال پلیسز اتنی زیادہ، یار آئی ایم فیلنگ سو پراؤڈ کہ جناب ماشاء اللہ اتنے مسلمان ہیں پیرس میں اب ہو گئے. اور جتنا زیادہ آپ کو پتہ ناموس رسالت کے حوالے سے کافی زیادہ اس میں مطلب کہ کنٹروورشل ہوا تھا
اسلاموفوبیا وہاں بہت زیادہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں بھی بڑا دل برداشتہ ہو گئی، لیکن اب چیزیں تھوڑی بہتر ہوئی ہیں اور بہت ساری حلال کھانے کی آپشنس تھیں جو کہ ہمیں یہاں میسر نہیں ہیں، تو ہم تو بڑے پاگل سے ہو گئے تھے کہ یار یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو، ٹرائی کر لو. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ میں نے وہاں پر کون سی 3 بیسٹ پلیسز ہیں جو کہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ وہاں جا کر آپ ضرور کھانا کھائیں حلال. اور دا کشمیر ہاؤس، جس کا میں جلدی سے یہاں نام بھی لے لوں، بھائی ہینڈز ڈاؤن اتنے مزے کا کھانا، اور اس سے بھی بڑھ کر جو مجھے بات ان کی ہاسپٹیلٹی، اٹ از اون بائی اے پاکستانی، سو وی شوڈ بی پراؤڈ آف دا فیکٹ، اور ہمیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ آئی فیل. اور اس کے علاوہ کون سی جگہوں پہ گئی ہوں وہ بھی میں ان شاء اللہ تعالیٰ سارے ولاگز آئیں گے ایسا کر کے. آئی ایم ناٹ ویری گڈ ود ایڈیٹنگ ایٹ دا مومنٹ، حالانکہ اگین میں مینشن کر دوں میری فیلڈ یہ رہی ہے، سو اٹس اے شیم. اور میں اپنے آپ کو یہ بات اس لیے دہراتی رہتی ہوں کیونکہ تاکہ مجھے تھوڑا سی شرم کا احساس ہو یا شرم محسوس ہو کہ بھائی آپ کی یہ فیلڈ ہے تو آپ کو یہ پیورلی یہ آپ کو کام آنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے آپ ان ٹچ نہیں رہتے تو آپ بھول جاتے ہیں، 4-5 سال ہو گئے ہیں. بٹ میں اپنے جتنے بھی پروفیشنل ممبرز ہیں، جو پروفیشنل میرے کالیگز رہ چکے ہیں، ان سے ہیلپ لوں گی. اور آئی ایم شیور بہت سارے لوگ اس وقت سبسکرائب بھی ہیں، تو کم فارورڈ پلیز ہیلپ می، اینڈ آئی وانٹ ٹو پٹ آؤٹ دا کانٹینٹ ایز سون ایز پاسبل، اینڈ آئی ول ڈو دیٹ ایز ویل. لیکن بہت ریفریشنگ رہا. اب پلیز آپ لوگ بھی ضرور جایا کریں، تھوڑا بہت پکنک کر لیں، کہیں ضرور ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پر سکون ہو، سبزہ ہو، پہاڑ ہوں، پانی ہو، پھول ہوں. اور وہ تو تھا سوئٹزرلینڈ والا، وہ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا اس ٹرپ کی بھی. اور میرے پاس کافی ساری میموریز ہیں، بہت سارے کلپس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ولاگس کی شکل میں. لیکن اس کے علاوہ ایسی جگہوں پہ بھی جائیں جو ہسٹورک ہوتی ہیں. آپ کو ہسٹری کو دیکھ کے بھی بڑا کچھ پتہ چلتا ہے کہ انسان کیا تھا، کیا ہو گیا ہے، کہاں سے ہم چلے، کہاں پہنچ گئے. تو یہ بھی اچھی ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو سورٹ آف ایکوینٹ کرنے کا ود دا ہسٹری آف ہیومن کائنڈ. اور میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے. پاکستان میں تو ایسے بہت سارے تاریخی مقامات ہیں، آپ وہاں بھی جا کر اپنے آپ کو ریفریش کر سکتے ہیں. دماغ تھوڑا چلنا شروع ہو جاتا ہے انسان کا، آپ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دھیان دینے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ اسپیشلی جو ہاؤس وائفز ہیں وہ پھر گھر کی ہی ہو کے رہ جاتی ہیں. اچھا، یہاں پر میں نے جب ہاؤس وائفز کا ذکر کیا، اپنی بہنوں سے اور جتنے میرے بھائی دیکھ رہے ہیں ان کی بیگمات سے میری خاص گزارش ہے کہ اگر آپ کے میاں آپ کو لے کر نہیں جاتے ہیں، جو کہ ایک بڑا کامن مسئلہ ہے، میاؤں کا ذرا ٹینٹرمز ہوتے ہیں، آوے چھوڑو میں نہیں جا رہا، میں تھک گیا ہوں، میں بہت تھوڑے لیزی ہوتے ہیں. آپ ان کو چھوڑیں، آپ خود نکلیں بچوں کو لے کر، اگر آپ کے میاں الاؤ کرتے ہیں آف کورس، تو آپ ضرور جائیں اور خود سے نکلیں یار. مطلب کہ اپنی کمپنی کو انجوائے کرنا شروع کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے میاں ہی ہوں گے تو آپ دنیا میں کچھ کر سکیں گی. یہ سوچ بھی ذرا سی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے بچے ہیں، نہیں بھی ہیں، خود نکلیں اور تھوڑا سا ایکسپلور کرنا شروع کریں. اینڈ آئی ایم شیور ایونچولی یو ول گیٹ اے ہینگ آف اٹ اینڈ یو ول اسٹارٹ انجوائنگ یور اون کمپنی. مجھے کسی نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی کہ اس سے خطرناک کوئی خاتون نہیں ہو سکتی ہے جو کہ اکیلے جا کر آرڈر کر کے اپنا لنچ کھا سکتی ہے، اپنی کافی پی سکتی ہے، اپنا کھانا کھا سکتی ہے. اس سے زیادہ کوئی خطرناک خاتون ہو نہیں سکتی. اور خواتین کو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان کے پاس ہمیشہ پیسے ہوتے ہیں، مجھے یہ بات پتہ ہے. سو پلیز مجھ سے چھپائیں نا. آئی نو کہ وہ کسی نہ کسی طرح تھوڑی بہت سیونگ ہمیشہ کر کے رکھ لیتی ہیں. اگر ان کو 10 مل رہے ہیں نا تو اس میں سے 2 وہ بچا ہی لیتی ہیں کسی نہ کسی طرح. اور برے وقت کے لیے رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس 2 میں سے وہ جو آپ کے جمع ہو رہے ہیں 10 اگر ہو گئے ہیں تو اس میں سے دوبارہ 4 نکالو یار. تھوڑا نکلو، اپنے اوپر سپینڈ کرو. پھر دوبارہ زندگی نہیں ملنی، ایک ہی دفعہ ملنی ہے. جتنا زیادہ آپ اپنے دماغ کو ہوا لگوائیں گے اتنا زیادہ آپ کو زندگی میں مزہ آئے گا. آپ ریفریش ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس روٹین کی طرف واپس آنا آپ کو برا نہیں لگتا. آپ کو ایسے نہیں لگ رہا ہوتا کہ یار میں تو بس یہی کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں کہ اٹھو، بچوں کو دیکھو یا گھر کو دیکھو اور گھر کے کام کرو اور کھانا دو سب کو، کھانا خود کھاؤ اور اس کے بعد سو جاؤ. یہ دیکھو جوانی دی اگ، آئے ہائے ہائے ہائے. ویکھو اینو یہی ہوندا نا پاکستان وچ تے پیندے 2 چنڈے ہے اماں دی طرفوں. اینی ہاؤ جی، تو یہ ہو گیا آج کا ولاگ اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ول بی بیک ویری سون. اچھا ہاں، آخر میں جاتے جاتے ہم جب واپس آ رہے تھے تو اس وقت ہمارے پاس نیٹ کی کنیکٹیوٹی تھی اور دین آئی کوڈ ٹیک دا اپڈیٹ آن دا شہباز گل کیس اینڈ آئی واز سو ہارڈ بروکن. اور اس کے بعد فیصل آباد کا بھی جو کیس ہوا، سو ہارڈ بروکن. شیم آن دا پیپل ہو ڈیڈ دیٹ، شیم آن دا پیپل. امپورٹڈ حکومت فل ٹائم نامنظور، اور لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اتنا ان ہیومن رویہ اختیار کیا ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ. شرم کی بات ہے، مطلب ایک پروفیسر بندے کے ساتھ آپ اپنے ملک کے، او بھائی کیوں گول گول چکر لگا رہا ہے. اینی ہاؤ، آپ اپنے ملک کے ان لوگوں کے ساتھ یہ کام کریں جو کہ آپ کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں.
لعنت ہے آپ کے اوپر. شرم آنی چاہیے, شرم سے ڈوب مرنا چاہیے, ڈوب مرنے کا. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرامہ کر ایکٹنگ کرے, ان کے لیے تو ڈبل شرم کیا مقام ہے. کیونکہ مطلب اللہ معاف کرے, آپ اپنے دشمن کے بارے میں بھی کبھی ایسے نہیں سوچ سکتے یا ان کے اوپر وش نہیں کر سکتے ایسا کچھ. سو ہاؤ کوڈ یو بی سو کرول کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈرامہ کر رہے ہیں, وہ یہ کریں, وہ کریں. خیر لوگ بہت بے حس ہو گئے ہیں, میں نے یہی نوٹس کیا. اللہ میاں ان کو جلد صحت یاب کرے, ان کو جلد بازیاب کرے, ان کو جلد اپنی فیملی سے ملائے. اینڈ آئی سویئر ٹو گاڈ, جہاں جائیں میری ویڈیو جا رہی ہے, یو شوڈ بی ashamed آف یور سیلف کہ ہمارے ملک کے اثاثے ہیں, ان کے ساتھ اگر آپ یہ کریں گے تو کل آپ سوچ لیجئے کہ ہماری آئندہ آنے والی جنریشنز آپ کے ساتھ کیا کریں گی. یہ اپنے دماغ میں رکھیے گا, کیونکہ پھر وہ ظلم کے خلاف جب اٹھ جاتے ہیں نا, تو پھر اس کے بعد ایسی دیواریں گرنا شروع ہوتی ہیں نا, ایسے تخت و تاج الٹنا شروع ہوتے ہیں نا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. خیر عمران خان کے ساتھ ہمیشہ ہیں, ہمیشہ رہیں گے. ڈاکٹر شہباز گل, آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. ارشد شریف بھائی جو ہے وہ باہر چلے گئے ہیں. سو سیڈ اباؤٹ اٹ, بیکاز لائک یہ حالات آ گئے ہیں کہ ہمارے ملک کے قابل لوگوں کو فلی کر کے جانا پڑا ہے. عمران ریاض بھائی اسی طرح ایکٹیو ہیں ماشاء اللہ سے. جویریہ صدیق جو کہ وائف ہے ارشد شریف کی, ان کے لیے سو مینی ویل وشز اینڈ اسٹے اسٹرانگ مائی فرینڈ, شی از اے ویری ویری گڈ فرینڈ آف مائن, آئی ریئلی لو ہر. سو آئی ریئلی ہوپ اینڈ پرے کہ جو بھی لوگ جو ہیں وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے, ان کا حامی و ناصر رہے ہمیشہ. اور ہم سب لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں. مطلب کہ اگر وہاں سے کوئی فلی کر کے یہاں نہ چاہتا ہے, میرے گھر کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے ہوں گے. ان کو میرے گھر میں کھانا ملے گا, چھت ملے گی, بیکاز یو نو دیز پیپل آر دا کائنڈ آف پیپل ہو ڈیزرو آر سپورٹ. اگر ہم خود یہاں سے بیٹھ کے, لوگ کہتے ہیں نا پردیسی آپ بڑی باتیں کرتے ہیں, کچھ کر نہیں سکتے, دس از دا تھنگ وچ آئی کین ڈو. اگر مجھے یہاں پر کوئی مطلب آیا فلی کر کے پاکستان سے, اگر اس کی جان کو خطرہ ہے, تو یو آر آلویز ویلکم ایٹ مائی ہوم, انڈر مائی روف, اینڈ یو ول آلویز فائنڈ اے میل ان مائی ہاؤس انشاءاللہ. چلیں جی, بس کافی لمبا ہو گیا ولاگ. کوشش کروں گی کہ کرسپ رکھوں تاکہ آپ لوگ بھی بور نہ ہو. لیکن اگین دا ہول کانسیپٹ از کہ ریڈیو اسٹائل ویڈیوز ہی ہوں. دس از واٹ مائی فورٹ از, دس از واٹ آئی ایم گڈ ایٹ. اینڈ آپ لوگوں کا جو کامنٹس آتے ہیں, پھر میں ان کا جواب بھی اسی طریقے سے مجھے دینے میں مزہ آتا ہے. یار اس کو بہت آگ لگی ہوئی ہے. اینی ہاؤ, تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ سے ہوگی ملاقات جلد پیرس اینڈ فرانس کی ولاگز میں. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. دس از RJ کومل. اللہ تعالیٰ آپ میں آسانیاں بانٹے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا کرے. فی امان اللہ.